السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو 5 نبیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی قبر پاکستان میں موجود ہے اور کس کس شہر میں موجود ہے۔ آج ہم انہی 5 نبیوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے تب سے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا گیا ہے اور انہیں مخصوص طریقہ حیات سمجھایا اور بتایا گیا ہے۔ اسی طرح زندگی گزار کر تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ جب انسان بھٹکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ان پر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، اور اپنے مقررہ وقت تک لوگوں کو سیدھی راہ کی تعلیم اور تربیت کی دعوت دیتے رہے، اور پھر اپنے مقررہ ٹائم کے بعد دنیا فانی کو الوداع کہہ کر سفر آخرت کی طرف لوٹ گئے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات مبارک بنی نوح انسان کو سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ سرزمین عرب پر کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات مبارک موجود ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان میں بھی 5 انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبر موجود ہیں۔ وہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام کون کون سے ہیں اور جن کی قبر پاکستان کے اندر آج بھی موجود ہے، اور وہ قبریں کس کس شہر میں واقع ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کل 20 بیٹے تھے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 240 بیٹے تھے جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے چند بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، جن میں سے ایک حضرت کنبیت علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ حضرت کنبیت علیہ السلام کی قبر 270 فٹ لمبی قبر ہے، اور یہ پاکستان کے علاقے گجرات کے شہر بڑھیلا شریف میں موجود ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی قبروں میں سے ایک قبر ہے۔ اسی طرح گجراوالا میں ایک قبرستان ہے جو کہ پرانا قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے ہوا، پرندے اور جنات پر حکومت کی تھی، لیکن یہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ حضرت شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، اور اس قبر کے بارے میں انوار الشمس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی قبرستان کے اندر، جس کا نام پرانا قبرستان ہے، ایک اور قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ قبر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کی طرح کافی لمبی ہے، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے، اور اس قبر کا حوالہ بھی اسی انوار الشمس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امنون علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی مختلف بیویوں میں سے تھے۔ حضرت امنون علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے تقریباً 30 سال فلسطین میں گزارے، اور پھر عرب ممالک سے ہوتے ہوئے سندھ کے علاقے میں پہنچے۔ اب آپ کا مزار شریف گجرات شہر سے تھوڑا دور شیخ چرانی کے مقام پر واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت تھان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت تھان علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور ان کی قبر مبارک پاکستان کے شہر جیلم میں واقع ہے۔ حضرت تھان بن نوح علیہ السلام کی تقریباً عمر 536 سال ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کافر تھا، جبکہ 3 آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت تھان علیہ السلام نے ایشیا اور افریقہ کے کچھ علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کی قبر مبارک تقریباً 75 فٹ لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ انہی میں سے ایک حضرت کوش علیہ السلام ہیں۔ حضرت کوش علیہ السلام
حضرت حام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس عظیم نبی کی قبر بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان کے شہر گجرات سے 27 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو حضرت کوش علیہ السلام کا مزار مبارک دکھائی دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام علیہ السلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے اور ان کی اولاد جس سلطنت کی حکمران تھی اس سلطنت کا نام سلطنت گوش تھا۔ اس سلطنت کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان میں موجود ہیں۔ اس قبر کی لمبائی 86 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے کتنے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے۔ مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ادب زونز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔